معزز حاضرین، عزیز طلبہ و طالبات، یقیناً آپ کو اس غرض سے مدعو کیا گیا ہے کہ حضرت والا جو آج ہمارے درمیان اتنی دور سے بھیونڈی سے تشریف لائے ہیں، رات بھر سفر کیے ہیں، کل بھی بیان تھا اور اس کے بعد مسلسل سفر کرنے کے بعد چونکہ ہم نے 11 بجے ان کو وقت دیا تھا، وہ وقت سے پہلے یہاں پر پہنچ چکے تھے، اور یہ یقیناً جو ہے ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ آج ہم حضرت والا کے خطاب سے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ خاص طور سے جو طلبہ و طالبات یہاں پر موجود ہیں ان سے وہ مخاطب ہوں گے، لہذا میں اشعار کے ساتھ علماء کرام کو میں جو ہے نظر کر رہا ہوں کہ وقت کا انتخاب ہے علماء، وقت کا انتخاب ہے علماء، گردشوں کا جواب ہے علماء، ان کو پڑھیے جہاں سے جی چاہے، ان کو پڑھیے جہاں سے جی چاہے، سنتوں کی کتاب ہے علماء۔ اور اسی شعر کے ساتھ میں حضرت مولانا محترم مجاہد اقبال نقوی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ہمارے طلبہ و طالبات اور معزز حاضرین سے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا، أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم۔ معزز علماء کرام، انجمن کے ذمہ دار اراکین و عہدیداران، مختلف اسکولوں اور کالجوں سے آئے ہوئے طالبات اور طلباء، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ قرآن مجید کی یہ پہلی وحی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی، اور اس میں جو مخاطب کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تعلیم کی آیات سے مخاطب کیا گیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جس قوم میں آپ کو بھیجا گیا وہ قوم امی تھی۔ بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب مبعوث فرمایا، اس وقت دنیا پوری تیرہ و تاریک تھی، ہر طرف ظلمتیں تھیں، ہر طرف اندھیرے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی، ہدایت اور علم کے نور کے ساتھ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی چیز تعلیم دی وہ کیا تھی؟ قرأ۔ آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کانوینٹ میں پڑھتے ہیں تو آپ کو الفابیٹ پڑھائے جاتے ہیں، ABCD پڑھائی جاتی ہے، اور اردو میں پڑھتے ہیں تو الف با پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں تعلیم کی بیسک ہے۔ نبوت، اور وہ بھی آخری نبوت
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے تو اقرا باسم ربک الذی خلق سے شروع ہو رہی ہے. پڑھو پروردگار کے نام سے، رب سے جوڑا. اب میں ان عزیز طلبہ اور طالبات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا رب کی ذات سے ہے؟ ظاہر بات ہے کہ عصری تعلیم میں خدا کی ذات کے ساتھ انسانوں کا ربط نہیں جوڑا جاتا. یہاں دنیاوی تعلیم میں، اسکولوں کی تعلیم میں، حالانکہ ہم علم کو دین اور دنیا کی تقسیم کے خلاف ہے، علم علم ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے منتخب فرمایا. آدم علیہ السلام کی شرافت، ان کی بزرگی، ان کی کرامت کی وجہ علم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے پوچھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مشورہ کر رہے ہیں. فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کائے کو آپ ایسے کو بناتے جو فساد مچائے، جھگڑے کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں مشورہ نہیں مانگ رہا، میں تم کو خبر دے رہا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں. انی عالم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ تکمیل کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں پر پیش کیا. اور کیا کہا آدم علیہ السلام کو؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم وہ نام بتاؤ جو ہم نے تم کو سکھلائے ہیں. حضرت آدم نے جب وہ باتیں بتانی شروع کی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا تھا تو فرشتے حیران و شزدر رہ گئے، اور انہوں نے اپنی جو غلطی ان سے ہو گئی تھی اس میں انہوں نے ریورس گیئر لیا اور انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نہیں جانتے. ہم نے عجلت سے کام لیا، ہم سمجھے کہ یہ کوئی ایک ایسی آپ پیدا کریں گے لیکن یہ تو بڑا کمال کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ ہر آرٹسٹ کا ایک کمال ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی چیز کو بناتا ہے تو وہ اس کی زندگی کا نایاب اور انمول کارنامہ ہوتا ہے جس پر وہ آرٹسٹ، وہ فنکار، وہ شاعر، وہ بنانے والا خود بھی محظوظ ہوتا ہے. جیسے میں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھتے ہیں اسکولوں میں، اردو میڈیم میں 11ویں 12ویں میں جو بچے ہوں گے ان سے میں بتاتا ہوں کہ جب مومن خواہ مومن نے شعر کہا، شعر سمجھتے ہیں نہیں، شعر کہا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. غالب شعر کی قدر کو پہچانتے تھے. قدر جوہر دانت جوہری، جوہر کی قدر جوہری جانتا ہے، ہرا ناڑی کو تھوڑی معلوم. اگر جو شعر کی شعریت کو اور اس کی معنویت کو جانتا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو، وہ کہے گا یہ کیا بکواس ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس میں کیا ہے. لیکن غالب جانتے تھے اس میں کیا ہے. غالب نے کہا کہ مومن خواہ مومن تم میرا پورا دیوان میں تمہارے نام کر دوں، یہ شعر تم میرے نام کر دو. کمال کا شعر ہے، اور اس کی معنویت میں اس وقت آپ طلبہ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے بہت سارے مفہوم اور مرادات ہیں جو شاعر نے مراد لیے ہیں، اس میں بڑا کمال چھپا ہوا ہے. اسی طرح اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، مریخ و عطارد سے آسمان کو مزین فرمایا، بے شمار انمول کاریگری کے جوہر اللہ تعالیٰ نے دکھائے، ہر چیز بنائی، لاجواب بنائی، بے مثال بنائی. لیکن جب انسان کو بنایا تو خدا نے خود فرمایا واہ واہ کیا چیز بنائی. جب انسان کو بنایا تو اللہ نے خود کہا واہ واہ کیا چیز بنائی، یعنی خدا نے انسان کے بنانے کے بعد کہا واہ واہ کیا چیز بنائی. خدا قرآن میں کہتا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان، واہ واہ انسان بنایا، کیا کمال کا بنایا. حالانکہ انسانوں سے انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے.
انسان سے زیادہ خوبصورت نہ مریخ ہے، نہ اتارد ہے، نہ زحل ہے، نہ مشتری ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ زمین کے نہ زمین سے اگنے والی کوئی نباتات ہے، نہ پھول ہے، نہ پھولوں کی رانائی ہے، نہ ان کے رنگ ہے، نہ ان کی دلکشی ہے۔ سب سے بہترین چیز انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور لاجواب بنایا، لقد خلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو لاجواب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی صفت علم کو ڈالا۔ وہ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کر دی۔ کائے کی وجہ سے بزرگی عطا کی؟ اس کو علم دیا۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ معلومات کو علم نہیں کہتے۔ ایک آدمی کو بخاری یاد ہے، ایک آدمی کو ترمذی یاد ہے، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ساری چیزیں یاد ہے، لیکن معلومات کا جمع ہونے کا نام علم نہیں ہے۔ فلاسفہ متقدمین علم کی تعریف کے تعین میں بہت پریشان رہے۔ فلاسفہ متاخرین نے علم کی تعریف کا تعین کیا۔ علم نام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تعریف لکھی ہے کہ علم نام ہے اللہ کی پہچان کا، اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے کا نام علم ہے۔ اگر علم نہیں تو معلومات بہت زیادہ۔ میں ایک مرتبہ دہلی میں بیٹھا ہوا تھا، مجلس میں اہل علم کی مجلس میں تھی، جس میں خوشونت سنگھ تھے، بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، اور اسی طرح غالبیات کے بہت بڑے ماہر مالک رام بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں ایک چیز پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ تو ہر ایک، سب غیر مسلم تھے، ہر ایک کے پاس لاجواب علم تھا۔ مالک رام ہندوستان کے وہ بڑے علم والے لوگوں میں ہیں، معلومات والے لوگوں میں ہیں، جنہوں نے اردو زبان میں لاجواب کتابیں لکھی۔ قرآن پر بھی بڑی نظر، حدیث پر بھی بڑی نظر ان کی، اور بہت ساری چیزوں میں وہ کہا کرتے تھے کہ مولوی صاحب یہ بات حدیث میں یوں آئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، اس انداز میں بات کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، معلومات الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے۔ علم نبیوں کی میراث ہے، معلومات نبیوں کی میراث نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، معرفت عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کا ورثہ انبیاء علیہ السلام اور انسانوں میں ہمیشہ منتقل ہوتے رہا۔ اللہ کی پہچان آپ پڑھ رہے ہیں۔ ہم علم کو ایک ایسی اکائی مانتے ہیں، اکائی تقسیم نہیں ہوتی۔ آپ لوگ حساب کے طالب علم بھی ہوں گے، اس میں اکائی تقسیم نہیں ہوتی۔ علم ایک ایسی اکائی ہے جو تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے جو علم دیا، ہم اس کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتے۔ آپ سائنس کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکتے ہیں، آپ جاغرفی کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکتے ہیں، آپ باٹنی کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکتے ہیں، آپ کسی بھی علم کے ذریعے سے خدا کی معرفت اگر حاصل کر سکتے ہیں تو وہ علم ہے۔ اور جس علم سے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی ہو، آدمی قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھنے کے باوجود بھی وہ خدا کو نہ پہچانتا ہو، حدیث پڑھتا ہو اور حدیث کے باوجود بھی خدا کو نہ پہچانتا ہو، تو اس کو علم نہیں کہیں گے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کچھ وہ بھی تھے جن کو علم سے ایمان ہوا نصیب، کچھ وہ بھی تھے جن کے علم سے ایمان چلا گیا۔ ایمان چلا بھی جاتا، شیطان بارگاہ خداوندی میں عبادت کے ذریعے سے تقرب کے مراحل طے کرتا رہا، لیکن معرفت سے محروم تھا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ ارضی کے لیے منتخب کیا تو کہا کہ سجدہ کرو۔ یہ تعظیم بشریت اس لیے تھی کہ انسان خدا کا شاہکار تھا، خدا کا شاہکار تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعظیم دینے کا ارادہ کیا۔ اور کیوں سجدہ کرا؟ تاکہ آدم مسجود ملائکہ ہوں گے تو اولاد آدم غیر اللہ کے سوا سجدہ کرنا اپنے لیے اہانت اور توہین سمجھے گی کہ ہم تو فرشتوں کے مسجود ہیں، اس لیے ہم ان سے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیش کیا، انہوں نے نام بتا دیے۔ شیطان نے کیا کیا کہ شیطان نے انکار کر دیا، میں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افضل کمتر کو سجدہ کرے؟ میں نہیں کر سکتا۔
انکار کر دیا، اس لیے کہ صحیح علم معرفت جس کا نام ہے اس کو حاصل نہیں تھی۔ آپ علم حاصل کر رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نبوت لے کر بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بڑھ کر کسی کی نبوت نہیں، آج صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی اس کتاب سے بڑی کوئی کتاب نہیں، جو امت دی گئی اس امت سے بڑی کوئی امت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا۔ تو تعلیم کیا دی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، ربوبیت کا تعارف کرایا، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جو رب ہے، رب کا تعارف پالنے والا ہے، ربوبیت سے جوڑ دیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بندہ پہچانے گا کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، اس کا تعارف ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ربوبیت سے جب ہمارا تعلق جڑ جائے گا تو ہمارے لیے اللہ کی پہچان آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم نے پڑھنے کے بعد اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی پہچان نہیں حاصل کر سکے، تو میرے بھائیوں ہم سے زیادہ نادان اور ہم سے زیادہ جاہل پھر کوئی نہیں ہوگا کہ ہم نے علم تو حاصل کیا لیکن معلومات حاصل کی ہے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک پودا اگاتے ہیں، گیہوں کا پودا، اس چنے کا پودا، چنا کا جو دانہ ہے وہ انسان کھاتا ہے، گیہوں کا دانہ انسان کھاتا ہے۔ جب یہ انسان کھاتا ہے تو اس سے اس کا جسم بنتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اور جو باقی رہتا ہے درخت اس کا چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ نچوڑنا بھی چاہیں تو ایک قطرہ کیا سوئی کے نوک پر وہ بھگو سکے ایسی بھی آپ تری اس میں نکال نہیں سکتے۔ وہ چیز جانور کھاتا ہے، لیکن جب جانور کھاتا ہے تو جانوروں کی تھنوں میں دودھ آتا ہے، ان کے جسم میں خون بنتا ہے، ان کو صحت ہوتی ہے۔ خشک چارہ جس میں کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے دودھ کی نہریں چلا دی، اس سے خون کے چشمے جاری کر دیے۔ وہ خشک چارہ جو کسی کام کا نہیں تھا، ہوائیں اڑا دیتی، ہواؤں کی دوش پر بھٹکتا رہتا اور ماحول کو آلودہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چارے کو کیا کر دیا کہ جانوروں کی غذا بنا دی۔ یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس سے خدا کی معرفت کا حاصل کرنا، آدمی اللہ کو پہچانے اور اللہ کی قدرت کاملہ کو سمجھے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کتنے عظیم ہے۔ یہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا۔ سائنس جو نبی پڑھا لکھا نہیں، جس کی قوم امی پڑھی لکھی نہیں، اس کو پڑھایا جا رہا اور پہلا سبق ہے، اور وہ بھی اتنا ہارڈ سبجیکٹ ہے کہ خلق، سائنس، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا۔ اب میں اس کی سائنسی تشریح نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اصل جو عنوان ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا، وہ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ الذی خلق، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسان کس طرح تدریجی طور پر مراحل سے گزر کر انسان کے قالب میں آتا ہے، اور وہ کتنے مرحلے میں اس سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پانی، پانی کے بعد جمع ہوا خون، جمع ہوا خون کے بعد جمع ہوا گوشت، جمے ہوئے گوشت کو اللہ شکل دیتا ہے، پھر اس پر ہڈیاں اور گوشت چڑھاتا ہے، پھر آسن تقویم کا روپ دیتا ہے، پھر یہ ماں کے پیٹ میں ایک انسان کامل بنتا ہے، پھر وہ چھوٹا سا چند انچ کا، 1 فٹ سے بھی کم ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھاتے ہیں 6 فٹ کا ہو جاتا ہے۔ تو تدریجی طور پر جن مراحل سے انسان گزرتا ہے، اور یہ گزارنے والا کون ہے؟ اس کو رب کہتے ہیں۔ رب کی تعریف یہ ہے کہ تکمیل الشیء الی کمالہ تدریجاً، کسی چیز کو آہستہ آہستہ اپنے کمال تک پہنچا دینا، اس کا نام ربوبیت ہے۔ اور اللہ رب ہے، دانے کو درخت بناتا ہے، بچے کو آدمی بناتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے، اس کی مشیت اس میں شامل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گی، اور صحیح علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو ملا۔ جب دنیا میں صحیح علم تھا تو جانتے ہو کیا ہوا؟ دنیا امن کا گہوارہ تھی، دنیا میں سلامتی تھی،
دنیا شائستہ تھی، لوگوں کی نگاہوں میں حیا تھی۔ آج حال کیا ہے کہ آج آپ کے اسکول اور کالجوں کا ماحول آپ دیکھ لیں، آپ کے اسکولوں اور کالجوں کا ماحول آپ دیکھیں۔ ہم تو بمبئی میں رہتے ہیں، ہمارا مشاہدہ کالجوں اور اسکولوں کے بارے میں بہت اچھا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچے بس میں جا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، آپس میں بے تکلفی سے۔ بھئی آپ تو مہذب ہونا چاہیے، تعلیم تو انسان کو مہذب بناتی ہے، آپ کو پروقار ہونا چاہیے، لیکن آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے علم کی وجہ سے آپ کی شناخت کا ذریعہ بن جاتی، آپ کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ بسوں کو دیکھ رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ جو علم ہے وہ معلومات کا سبب تو بن رہی ہے، معرفت کا سبب نہیں بن رہی ہے۔ علم معلومات کا سبب بن رہی ہے، معرفت کا سبب نہیں بن رہی ہے، اور جب تک علم معرفت کا سبب نہیں بنے گی زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج ہمارے ہاں کیا پڑھایا جاتا؟ اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ۔ اب میرے بھائیوں، یہ کتے اور بلیوں کی معلومات تو ہوگی، ربوبیت کی معلومات نہیں ہوگی۔ میں ایک دن اپنے شہر میں جا رہا تھا، کانوینٹ کے بچے اتر رہے تھے۔ آج کانوینٹ کا بھوت سوار ہے، ہر جگہ کانوینٹ میں بچے۔ رکشہ چلانے والا جس کو کانوینٹ کی ڈیفینیشن معلوم نہیں، جس کو اس کی اسپیلنگ معلوم نہیں، وہ بھی اپنے بچے کو کانوینٹ میں پڑھاتا۔ پڑھانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے نتائج کیا ہیں؟ ہمارا بچہ اگر کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد اس زبان کے اثرات سے وہ کتنا متاثر ہے اور ہماری قدروں سے کتنا متاثر ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہوتا یہ ہے، جا رہے تھے بس سے بچے اتر رہے تھے، بچے کیا کہنے لگے؟ اے بی سی ڈی ای ایف جی، جی میں سے نکلے گاندھی جی۔ اے بی سی ڈی ای ایف جی، جی میں سے نکلے گاندھی جی، گاندھی جی نے دودھ پیا، آدھی رات کو مت دیا۔ میں نے کہا واہ واہ، یہ تعلیم ہو رہی ہے، ہمارے بچے یہ پڑھ رہے ہیں، مسلم بچے تھے یہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایولا کر کے آپ لوگ جانتے ہو، ناسک کے پاس ایک شہر ہے، ہم لوگ ایک پروگرام میں پہنچے، اسکول کے بچے بس میں سے اتر رہے ہیں اور سارے کے سارے بچے دبنگ دبنگ دبنگ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ اسکول کا اور کالج کا ماحول۔ اس لیے اسکولوں میں جس انسانیت سازی کا کام ہونا چاہیے تھا وہ انسانیت سازی کا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، مخلوط تعلیم ہے، بے محابہ ملنا ہے، ہماری حیا کہاں گئی؟ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی کیا شناخت بنا رکھی ہے؟ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے کالج اگر بنا دیا ہوتا تو اس کو بچے قتل نہیں کرنا پڑتے تھے، اس نے بے دریغ بچوں کو قتل کیا اور ہزارہا بچے قتل کر دیے گئے، اس لیے کہ اس کو نجومیوں نے بتا دیا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا، صحیح علم و معرفت کی وجہ سے تیری خدائی اور تیری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، وہ تجھے للکارے گا۔ آج ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ میرے نوجوان دوستوں، عزیزوں، میں آج سے پوچھتا ہوں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ بہت کم بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو آئیڈیل مانتے ہوں گے، بہت کم بچے ایسے ہوں گے جو اپنے ٹیچر کو آئیڈیل مانتے ہوں گے۔ ساروں کا آئیڈیل شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان۔ کون آئیڈیل؟ لڑکیاں ہیں، ان کی آئیڈیل کون؟ ایشوریا رائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا آئیڈیل کون؟ ہم کس کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ مان کر زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں ہمارے سامنے وہ آئیڈیل نہیں ہے جس آئیڈیل کو اختیار کر کر ہماری زندگی گزارنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس لیے ہو رہا کیا ہے، ہمارے بچے ہیرو گیری میں لگے ہوئے ہیں اور لڑکے کے مقابلے میں لڑکیاں کا ہر جگہ ریزلٹ جو ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے اچھا ہے۔ لڑکے کیا کرتے ہیں؟ رانگ نمبر پر لگے رہتے ہیں۔ موبائل ہے، اب دیکھو بچہ کھڑا ہے کونے میں، کالج کے بچے، کیوں رے بھائی کہاں کونے میں کیوں کھڑا ہے؟ تو ہم سمجھ جاتے رانگ نمبر پر لگا ہوا ہے۔ پرائی لڑکی سے بات کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ صحیح راستہ تو ہے نہیں۔ اب یہ ماحول کالجوں میں عمومیت اختیار کرتے ہیں۔ میں بھی پرسوں کے 8 دن پہلے گزشتہ سنیچر کو اعظم کیمپس میں گولڈن جبلی تھی انگلش میڈیم اسکول کی، مجھے وہاں مدعو کیا گیا تھا۔
میں نے اعظم کیمپس میں دیکھا لڑکیاں دو ادھر کھڑے ہوئے دو ادھر کھڑے، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ میں نے منور پیر بھائی سے پوچھا، میں نے کہا اے آر شیخ سے پوچھا، وہاں کے ذمہ داروں سے پوچھا، ان کے ٹرسٹیوں سے پوچھا، یہ مسلم ادارہ ہے، یہ آپ کو یہ نظر نہیں آتا؟ آپ اندھے ہیں، آپ اندھے ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آتا یہ چیزیں ہو رہی ہے؟ آپ کیا، آپ کو کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ آپ کے کیمپس کے اندر اس طرح کی بےہودگی نہ ہو، اس طرح کی عریانیت نہ ہو جس کو نہ علم اجازت دیتا ہے نہ درسگاہوں کے اصول کے۔ میرے بھائیوں، عزیز طلبہ، میں آپ کو ایک بڑا سچ بتانے جا رہا ہوں کہ برطانیہ کے اندر لبرل طبقے کو تیار کرنے کے لیے ان کے ہاں کیو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم نہیں ہوتی ہے، ان کے ہاں بوائز الگ ہیں گرلس الگ ہیں۔ انہوں نے ساری دنیا کو بوائز اور گرلس کو ملا کر تعلیم دینا، مخلوط تعلیم کا مزاج بنایا، لیکن وہ خود عملی طور پر اپنی اسکولوں میں مخلوط تعلیم نہیں دیتے۔ امریکہ کی 28 یونیورسٹیاں جن کے نام اخباروں میں آ چکے ہیں، مخلوط تعلیم کی بند کر دی گئی، اس لیے کہ اس سے خاطر خواہ نتائج نہیں ہو رہے تھے، معاشرہ کنڈم سے کنڈم اور سماج کرپٹ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو بند کر دیا۔ آج ہم تقلید کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ ہم کیا دیکھیں؟ ہم لوگوں کی نقالی کرتے ہیں۔ میں کالج میں پڑھنے والے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ جیب لگتے ہیں، آپ تو یہ یونیفارم میں بیٹھے ہیں، لیکن جب آپ اپنا سول لباس ڈریس پہنتے ہیں تو اس میں جیب پیچھے، آگے، یہاں ٹانگوں پر، یہ یہاں پنڈلیوں پر، یہ جیب کیوں ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ معلوم نہیں، صرف نقل ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کیوں بنایا گیا۔ یہ لباس جو ڈیزائن کرنے والے پاگل لوگ نہیں ہیں، انتہائی ذہین لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ جیب ہے، مولوی صاحب کی بھی ہے، تمام علماء سارے لوگ جیب یہاں کیوں جیب لگایا؟ بھئی یہ جیب یہاں بھی تو لگا سکتے تھے، یہاں کیوں لگایا؟ سب لگاتے ہیں، پیسہ یہاں ہے۔ جو چیز جس کی قربت میں رہتی ہے اس کے اثر کو قبول کرتی ہے، دل میں مال کی محبت آئے گی، اور یہ دل ایک ایسا ظرف ہے جس میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے۔ لور کی محبت آئے گی تو ابا اماں کی نہیں رہے گی، آدمی پاگل ہو جائے گا، ماں کو جھڑک دے گا، وہ اسی چکر میں رہے گا۔ تو بتاؤ، مال کی محبت آئے گی، مال مال مال، دل میں مال۔ آج مسلمان مال والا بن گیا، مسلمان اعمال والا تھا، اب مسلمان مال والا بن گیا۔ حلال سے آئے آنے دو، ہر سے آمد در گھسیٹ، آنے دو آنے دو، جیسا بھی آ رہا۔ 2 نمبر 1 نمبر کر لیں گے اس کو، 1 نمبر کو 2 نمبر، 2 نمبر کو 1 نمبر، آنے دو۔ کیا مذائقہ ہے؟ مال آ رہا ہے، پھر دلائل۔ بھئی مال آئے گا تو بڑے مسئلے حل ہوں گے، ہم کالج چلائیں گے، یونیورسٹی۔ بھئی آپ کالج یونیورسٹی چلانے کے مکلف نہیں، ہم حلال کے مکلف ہیں، لیکن محبتیں آ رہی مال کی، اور مال کی محبت نے کیا کر دیا؟ امت کو اعمال سے دور کر دیا۔ کتنے بچے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے ٹیچر ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹیچر اپنے طلبہ کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور اس کی زندگی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے ہمارے ٹیچر حال کیا ہے؟ ہم لوگ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی میں، مجھے کہنے میں باغ نہیں ہے کہ مہاراشٹر کا پہلا مولوی ہوں میں جس کو علی گڑھ یونیورسٹی کے اسمبلی میں بلا کر تقریر کرائے گی، اور وہاں کے بڑے بڑے یعنی جتنی فیکلٹیز ہے اس کے سارے جتنے بڑے بڑے ریڈر، پروفیسر ہے اور انتظامیہ نے بیٹھ کر باتیں سنی ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے میں نے جو بات کی کہ آپ استاد جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ آئیڈیل لڑکے اس کو دیکھیں، آج لڑکے کس کو دیکھ کر بن رہے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے، جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کی زندگی ہمارے اندر نہیں ہے۔ آپ کو مجبور کیا کسی نے کہ آپ ایسی لباس اختیار کریں۔ آج ہماری لڑکیوں کا حال کیا ہے؟ ہماری لڑکیوں کا حال کیا ہے؟ ہم کون سا لباس پہن رہے ہیں؟ حیا کیوں نہیں ہے؟ یہ لباس کے آپ نہیں جانتے نفسی سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتے ہیں دماغ پر،
اور بچے متاثر ہوتے ہیں، 2 پیس 3 پیس پہنیں گے، عجیب و غریب بے ہوتے۔ آج ہماری لڑکیاں سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی، گھروں میں دوپٹہ نہیں ہوتا، ہر لڑکی ثانیہ مرزا بنی ہوئی ہے، کمر میں پٹا بندھا ہوا ہے اس کے، تو ہمارا ہر بچہ جو ہے وہ شاہ رخ خان بنا ہوا ہے۔ لڑکیوں لڑکوں سے پوچھو کہ آپ کی پہلی پسند کون ہے، تو کہا سلمان خان ہے۔ تو اب بتاؤ، جن کا سوچنے کا انداز اس سے تجاوز نہیں کرا، وہ کیا قوم و ملت بنیں گے، کیا قوم و ملت کا کام کریں گے؟ آج لباس کا حال کیا ہوگا؟ اسکول میں علامہ اکبر الہ آبادی کا شعر آپ کو سناتا ہوں۔ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ ہم انگلش کے مخالف نہیں ہیں، ہم انگلش پڑھنے کے مخالف نہیں ہیں، ہم اسکولوں کے مخالف نہیں ہیں۔ میں خود مہاراشٹر کی سب سے سینئر کالج میں نے کئی دن تک لیکچر دیے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ماحول اور معاشرہ آج اسکولوں کا کالجوں کا بنتا جا رہا ہے، اور اس میں جس طرح کا کرپشن آ رہا ہے، اور جس طرح وہاں اخلاق سوز حرکتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہم کو ایک فعال وہاں سے عنصر حاصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا ہے، جو ہمارے مستقبل کے لیے ایک تشویشناک المیہ سے کم نہیں ہے، ٹریجڈی سے کم نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ آپ اس کو سمجھیں کہ آپ مسلمان ہیں اولین حیثیت۔ آپ کا علم آپ کو رب سے نہیں جوڑتا تو علم کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ رب کی پہچان پیدا کریں۔ ہماری لڑکیوں کے نسوانی جوہر اور خوبیوں کے ساتھ وہ معاشرے اور سماج کا حصہ بنے۔ ہمارے نوجوان بچے اور ہمارے نوجوان طلبہ وہ سماج اور معاشرے کے لیے ایسے لوگ بنے کہ جن کو دیکھ کر لوگ کہیں ہاں یہ مسلمان ہیں۔ مصر میں اخوان المسلمین، اس کے نوجوانوں نے پورے مصری سماج پر اپنا اثر قائم کیا۔ حالانکہ مغرب زدگی کا، ویسٹرن کلچر کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے 2 ملک تھے، ایک جارڈن تھا اور ایک مصر تھا، بہت زیادہ شکار ہوئے۔ ترکی کو تو ان کی طبیعتوں پر جبر کر کر ان کو ویسٹرنائز کیا گیا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ رضاکارانہ طور پر انہوں نے مغربی کلچر کو اختیار کیا۔ آج میرے بھائیوں، مسلم معاشرہ، اس میں اسلامی خطوط اور اسلامی سماج اور معاشرے کی جو ترجیحات ہونا چاہیے وہ زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ ہمارے بچے، ہمارے اسکول، ہاں کہیں کہیں دینیات دھکوسلوں کے لیے، دل کی تسلیوں کے لیے پڑھا دی جاتی ہے۔ کیا آپ کے ماں باپ کانوینٹ کی معیاری فیس ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو وہ دینی تعلیم نہیں دلا سکتے؟ میں نے ترکی کے ایک وقت سے پوچھا جو ہندوستان میں سفر پر تھا، اور دہلی میں اور لکھنؤ میں ہم لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، ہم لوگ گئے، ہم نے کہا آپ کے یہاں اسلام، جبکہ آپ کے یہاں کمال اتاترک کی وجہ سے بڑے حالات پیدا ہو گئے تھے، آپ نے اسلام کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ماں باپ نے دینی تعلیم سکھلا دی تھی، آج ہمارے یہاں مکتب میں بھیج دو یا پڑھا دو، چند باتیں پڑھا دی جاتی ہے، چند بول ہیں طوطے مینا کی طرح رٹا دیے جاتے، اسلام ختم، اسلام کی تعلیم ختم۔ ہم اسکول اور دنیاوی عصری تعلیم کے بارے میں مطمئن نہیں، اچھے سے اچھا ٹیوٹر لگاتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے بارے میں ہم مطمئن ہیں، اور ہمارے بچے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد چلو پڑھ بھی رہے ہیں۔ ابھی ہمارے IAS اور IPS UPS وغیرہ کے لیے ایک ورکشاپ منعقد ہوا اور بڑے باہرین ملک سے جمع ہوئے، اور اس میں یہ ہوا کہ ہم پورے ملک میں ہمارا پرسنٹیج 1% 1.5% سے بھی زیادہ نہیں ہے، اور ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ مختلف لوگوں نے اس کی وجوہات پر اور اس کے ریزنز پر اپنے اظہار خیال مختلف انداز میں کیے۔ میں وہاں چیف گیسٹ تھا، مجھے بھی بات کرنی، میں نے کہا صاحب ہمارے پاس ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے، ہمارے جھگیوں میں، جھوپڑیوں میں، گٹر میں، نالیوں میں ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے۔ مسلمان بہت ذہین قوم ہے، میں آپ لوگوں سے 3 مطالبے کرتا ہوں، اچھے اسکول دے دو، اچھے ٹیچر دے دو، اچھے ماں باپ دے دو، ہم سے ٹیلنٹ لے لو، ہم سے IPS UPS جو آپ کو چاہیے معیار، اس معیار کے لوگ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج ہمارا انتظامیہ، ہمارے ٹیچر وہ معیار نہیں بنتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ان کی دینی شبیہ نہیں ہے،
کیوں؟ آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم صرف ایک پیشہ وارانہ طریقے پر صرف ہمارا تعلیم سے تعلق رہ گیا ہے، اور وہ بھی بس پڑھا دو پھر بعد میں ٹیوشن، جس سبجیکٹ کو ٹیچر پڑھاتا ہو اس سبجیکٹ کی ٹیوشن ان طلبہ کو کرتا ہے تو وہ کمائی اس کے لیے مفتیوں سے فتویٰ معلوم کر لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ پڑھانے کا پیسہ تو نے لے لیا ہے، پھر وہاں نہیں پڑھایا تو نے، ناجائز اور حرام کام ہے، اور اپنے حلال کو حرام کرتا ہے۔ تو اب بتاؤ جب ہمارے قوم کا یہ حال ہوگا اور سماج پورا کا پورا اس انداز میں زندگی گزارے گا، ہمارے بچوں کا حال یہ ہو جائے گا، وہ ماں باپ کی ان کی شناخت نہیں، ان کو رہے ٹیچر کا ادب نہیں رہے۔ ایک یادو سر ہے ہمارے ہاں، ایک مسلم لڑکی فون پر جب کوائن باکس چلا کرتے تھے، اس کا رواج تھا، کوائن میں پیسہ ڈال رہی ہے اور بات کر رہی ہے کسی سے، سر پیچھے کھڑے ہوئے اس کے ٹیچر ہیں، وہ سنے، اس نے کہا بیٹی میں جانتا ہوں تو بہت اچھے گھرانے کی ہے، تو جس راستے پر جاری غلط ہے۔ وہ لڑکی نے کہا اے تو ٹیچر کلاس میں، بعد میں اگر بولا تو چپل سے ماروں گی تیرے کو۔ وہ بیچارہ رویا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس آیا، بے انتہا شریف ہندو تھا وہ ہمارے پاس آیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا سر کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے ایسا ایسا ہوا، اور اس نے ریزائن دے دیا، کہنے لگے ایسا پیشہ مجھے اختیار نہیں کرنا جس میں عزت نہ ہو، جس کے اندر اہانت ہوتی ہو۔ میں اپنے بچوں کو اولاد جیسا سمجھ کر پڑھاتا ہوں، میں نے کبھی آج تک ٹیوشن کو حرام جانا ہے، میں جس سبجیکٹ میں بچے کو کمزور سمجھتا ہوں اس کے گھر جا کر پڑھاتا ہوں، میں نے ان کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا ہے، آج مجھے وہ اس طرح چپل بتائے، میں اس کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارے یہاں ٹیچر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹیچر کی عزت نہیں، ٹیچر کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں جو مخلوط تعلیم حاصل ہوتی ہے، کلاس روم میں کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، پلے گراؤنڈ پر کیا ہوتا ہے، راستوں سے کیا ہوتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لڑکیاں بھی جانتی ہیں، لڑکے بھی جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، کیا لڑکیاں پرائے مردوں سے، بالغ لڑکیاں بات کرنے، سمجھدار بھی ہو جائے تو اس کو بھی پرائے مردوں سے بات نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں حیا و حجاب کی اتنی پابندی ہے، ہم کو پابند بنائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، نقاب کے باوجود لڑکیاں کیا کرتی ہے، جیسے حالت احرام میں عورت نقاب اٹھا دیتی ہے، کیمپس میں آنے کے بعد ہماری لڑکیاں اپنے چہرے کا نقاب اٹھاتی ہے اور ہیلو ہائے یہ شروع ہو جاتا ہے، لڑکوں سے بات چیت کرنا۔ بھئی یہ تو پردے کے نام پر فراڈ ہے، یہ ہیلو ہائے کیوں ہو رہا ہے، یہ ایک طرف کھڑے رہ کر باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ تیرے اندر تو حیا ہونا چاہیے۔ اب یہ ہوتا ہے میرے بھائیو، چلو ہم مسلم کمیونٹی کے اعتبار سے مسلمان لڑکا ہے، مسلمان دونوں گٹر میں پڑھیں گے، جانے دو، غیر مسلم لڑکوں سے تعلقات ہو رہے ہیں اور ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ تعلیم، آپ نے ہندوستان مہاراشٹر کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے مجھے ابھی حال ہی میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں اورنگ آباد شہر میں 2 مہینے یعنی نومبر دسمبر 1913 میں 128 ہائیلی ایجوکیٹڈ لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گئی ہیں، 128 لڑکیاں۔ ابھی 15 دن پہلے میں کراڑ میں تھا، ستارہ، میرٹھ، سانگلی کے حالات جو میرے سامنے آئے، بے شمار لڑکیاں اسکولوں اور کالج میں پڑھنے والی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو یہ بھاگا دوڑی یہ کیا ہے؟ کیوں بھاگ رہی ہماری لڑکیاں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تشویشناک صورتحال ہے، اور ہر جگہ۔ ابھی اعظم گڑھ جہاں علماء بھی ہے، مدارس بھی ہے اور بڑے بیدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اعظم گڑھ کی حالیہ رپورٹ یہ ہے کہ وہاں پر ایک اندازے کے مطابق 1000 لڑکیوں نے اسکولوں میں پڑھنے والے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادیاں کی اور بھاگ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ صورتحال کیوں پیدا ہو رہی؟ اس میں قصوروار کون ہے؟ میرے بھائیوں، لڑکیاں کی تعلیم کے ہم قائل ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کو اچھی ڈاکٹر لڑکیاں چاہیے، ہمارے مسائل ہیں، ہم کو اچھی گہنوں چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماحول، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ شادیوں پر تو پیسہ کرتے ہیں، تعلیم کے نام پر قوم کے لیے کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جاؤ تو ان سے زیادہ مظلوم اور مستحق اور مجبور کوئی نہیں ہوتا، ان کو کہا بھئی بڑا کام کرنا ہے۔ ابھی انجمن والے آپ کہیں کہ کھڑے ہو کہ نہیں، ہم کو یہاں پر ایک اچھا کالج بنانا ہے جو صرف لڑکیوں کے لیے رہے گا، ایک لڑکوں کے لیے ہم کو یہ ڈگری لانا ہے، تو قوم ساتھ نہیں دے گی۔
یہ قوم کا ہمیشہ سے مزاج ہے۔ سر سید احمد خان جیسے قوم کے ہمدرد کو لوگوں نے نکار دیا تھا، اور جب سر سید چندہ کیا کرتے تھے تو لوگ کہا کرتے تھے، اکبر الہ آبادی جیسے آدمی نے ہجو کی ہے سر سید کی کہ سر سید کا ایک ہی دھندا، لاؤ ہے چندہ، لاؤ ہے چندہ، اور لوگ ان کی جھولی میں پتھر ڈال دیا کرتے تھے۔ آج سر سید کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، عزیز بچیوں اور عزیز بچوں، میں آپ کو یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اپنی مسلمانی حیثیت کو پہچانیں۔ آپ مسلمان ہیں، کالج کے کیمپس میں ہیں تو مسلمان ہیں، آپ کلاس روم میں ہیں تو مسلمان ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہیں تو مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جب مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں تشریف لائے، اپنے صدر مملکت بننے کے بعد وہاں کے لڑکوں سے انہوں نے ایسے ہال میں خطاب کیا تھا، تو پہلا لفظ تھا آئی وانٹ ٹو فیکٹر نو ایکٹر، آئی وانٹ فیکٹر نو ایکٹر۔ ہم کو نقال نہیں بنانا ہے، لمبا جبہ، امامہ، لمبے کرتے، ہم یہ نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پینٹ پہنتے، پینٹ میں رہو، لیکن پینٹ ایسی پہنو کہ آپ کا 7/12 نظر نہ آئے، اور پینٹ ایسی پہنو کہ آپ کا وہ ساتر لباس ہو، اور آپ لباس جو پہن رہے اس میں لڑکیاں ایسا لباس پہنے کہ جس لباس سے ان کی حیا ضائع نہ ہو۔ ایک مرتبہ حیا چلی گئی، اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے، میری بات نہیں، اذا فاتک الحیا ففض الماشی، حیا چلی جائے، بے حیا جو بھی کرے وہ کم ہے، بے حیا جو بھی کرے وہ کم ہے۔ تو حیا کو برقرار رکھنا ہے آپ کو۔ تو ذاکر حسین نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو فیکٹر نو ایکٹر، ہم کو ایکٹر نہیں بنانا ہے۔ ڈرامے کے اسٹیج پر نقالی کرنے والے دیکھیں ہوں گے، آپ کی بھی اسکولوں میں ڈرامے ہوتے ہوں گے، داڑھی لگا لی پھر وہ داڑھی نکال دی، تو ہم اس طرح کا ڈرامے باز نہیں بنانا چاہتے، ہم فیکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر جد و جہد اور تمام مساعی جمیلہ کو فیکٹر تیار کرنے میں اور کیریکٹر تیار کرنے میں صرف کیا۔ آپ نے کیریکٹر بنایا تھا، اور کیریکٹر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بازار میں اتارا تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام اونٹوں کے چرانے والے ملکوں کے مالک بن گئے، اور بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کو توڑ دیا۔ سپر پاوروں کو توڑنے کے لیے آپ کو میزائل کا موجد بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت، عمل کی قوت، اللہ کی معرفت، دعا کی قوت، کردار کی پختگی، اخلاق کی بلندی، ایمان کا جذبہ، یہ چیزیں یہ وہاں تھوڑی ملے گی میرے بھائیو۔ یہ ایمان، یہ ساری چیزیں کہاں ملے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ملے گی۔ آج ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ دعا کرتے ہیں، دعا میں وقت کتنا لگتا ہے آپ کا؟ دعا میں، ارے اب تو مسلمانوں نے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے رات کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ لوگ دعا کرتے، امام کہتا اللہم صلی اللہ، مقتدی بھی ہاتھ اٹھا لیتے اللہم صلی اللہ۔ اب ان کو معلوم نہیں کہ امام دعا دے رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے۔ امام تو بد دعا کہہ رہا ہے، اے اللہ اس کو برباد کرے، متولی کا ستیاناش کر دے، یہ 3000 پگار دیتا، 4000 کے پان کھا کر تھوک دیتا، اللہ اس کو برباد کر، یہ مسلیوں کا ستیاناش کر دے، یہ اپنے ضرورتوں پر تو بہت پیسہ خرچہ کرتے، ہم کو 3000 دیتے۔ جب اللہ اکبر کہتا 3000 تنخواہ ہے، کاندے لانا ہے، ٹماٹے لانا ہے، بٹاٹے لانا ہے، شکر یہ بھاؤ ہے، تیل یہ بھاؤ ہے، کاندوں کا یہ بھاؤ ہو گیا، نماز ہو رہی، اس کا نیٹ ورک ہے ہی نہیں۔ اور جب نیٹ ورک نہیں ہوگا کال کنیکٹ نہیں ہوگی، نیٹ ورک نہیں، اللہ اکبر، نیٹ ورک نہیں، کہاں ہے رے بھائی؟ امام سے پوچھو کہاں امام صاحب؟ پھر وہ کہتا نا وہ بد دعا کر رہا، تم کہہ رہے آمین آمین آمین، دعا نہیں کرتے۔ ہم نے دعا مانگنا مزاج نہیں، ذکر کرنا مزاج نہیں، قرآن پڑھنا مزاج نہیں، ہمارے گھروں میں اسلامی تہذیب نہیں، ہماری زندگیوں کے اندر اچھے اخلاق نہیں۔ ہماری بچیاں قرآن پڑھتی، ہماری بچیاں قرآن پڑھتی ہے، قرآن سے کتنا تعلق ہے میرے بھائیوں؟ کیوں سیرت سازی کا کام؟ معلومات سے زندگیاں نہیں بنتی، عمل سے زندگیاں بنتی ہے، اور معلومات جمع کر لینا کمال کی چیز نہیں ہے، کمال کی چیز نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں عمل، سیرت سازی۔ نبیوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سیرت سازی کا کام کیا، سیرت سازی کا کام کیا۔ انسان تصنیف کے، کتاب لکھنا بہت آسان ہے، لیکن انسان تصنیف کرنا بہت مشکل ہے۔ نبیوں نے انسان سازی کا کام کیا، انسان بنائے، ابو بکر صدیق بنے، عمر فاروق بنے،
عثمان غنی بنے، علی مرتضیٰ بنے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے آئیڈیل ہے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت خالد ابن ولید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن وقاص، حضرت عمرو ابن عاص، اسامہ ابن زید، زید ابن حارثہ، زید ابن ثابت، ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ سیرت بنی تھی ان کی۔ وہ آج سے 1400 سال پہلے کے رشیا اور امریکہ جنہوں نے توڑ ڈالے، آج تم اور ہم اپنے ٹوٹنے کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہم کب توڑ دیے جائیں، ہمارا کب وجود بکھر جائے، ہم کب ضائع کر دیے جائیں، ہم وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہماری بیٹیاں عائشہ ہے، فاطمہ ہے، ام ہانی ہے، ام ایمن ہے، سمیہ ہے، قرآن پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے، اللہ کے حضور میں اس کے ہاتھ ماں باپ نے موبائل دے دیا، کالج میں جانے کے بعد سب سے پہلے موبائل آتا، کیا موبائل کے SMS چیک کیے جاتے ہیں؟ کیا ہماری لڑکیوں کا اللہ کا خوف ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں کنواری کو اللہ کا ڈر تھا، چرواہے کو اللہ کا ڈر تھا۔ ایک رات حضرت عمر گشت کر رہے، ایک گھر سے جھوپڑے سے آواز آ رہی، ماں کہہ رہی بیٹی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ ماں اللہ سے ڈرتی تھی، ماں بیٹی کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہی تھی، بلکہ ماں اپنی بیٹی کو چیک کر رہی تھی۔ لوگ چیک کیا کرتے تھے، آج ابا کو فرصت نہیں ہے، کیونکہ خود ابا کے گورکھ دھندے اتنے ہیں کہ وہ کہاں کہاں انگیج ہوگا پتہ نہیں، تو وہ کیا چیک کرے گا؟ اس کو چیک کرنے کی فرصت نہیں، اماں کو چیک کرنے کی فرصت نہیں۔ اماں کو سیریل کا انتظار ہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، فلانا سیریل آنے والا، ڈھمکا ہے، ابھی آئے گا چلو۔ اور جیسے مردار پر کتے اور گدھ پڑتے، اس طرح ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے بڈھے کو دیکھا، آنکھ میں دم نہیں۔ میں نے کہا چچا کیا کر رہے؟ پتنگ کی ڈور کٹنے والی، اگلا اسٹیشن قبر ہے، کرنسی چینج ہو جائے گی، کیا کرتے بیٹھا تھا؟ سیریل ہے بابو سیریل ہے۔ ارے یہ سیریل تیری سیریل نکلنے والی ہے، تو کائے کو دوسروں کی سیریل دیکھ رہا؟ یہ حال ہے ہمارا۔ ٹی وی ہے، نیٹ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، کیا نہیں خرابیاں ہیں۔ فیس بک پر کیا ہوتا اگر میں آپ کو بتا دوں، ویسے آپ سب کھلاڑی ہے کیونکہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ علی گڑھ میں پڑھا ہوں، لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، ندوۃ العلماء میں پڑھا ہوں، جونیئر جی ایس کالج میں پڑھایا ہوں، کئی کالجوں میں پڑھاتا ہوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں آنا جانا ہے، کئی جگہ کے سلیبس دیکھتا ہوں۔ ڈائریکٹ میتھڈ عربی کے مدارس کا ڈائریکٹ میتھڈ اور انڈائریکٹ میتھڈ کو موجود ہے، اور جس کو یعنی ہمارے مدرسے کے نظام تو، اور کئی کتابیں ہم نے لکھی ہے، الاطفال المجاہدون فی تاریخ الاسلام من القرن الاول الى قرن المعاصر، یہ کتاب ہے جو بیروت سے چھپی ہے، بہت ساری چیزیں، اور اسلامی تحریک کی 14ویں صدی کی اسلامی تحریکات وغیرہ۔ لیکن میں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بزنس مین ہے، کاروبار ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار، ڈرائی فروٹ بیچتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، کھجور کھلاتے ہیں، اتنا اللہ کے فضل و کرم سے ایسا وہ نہیں ہے۔ آپ کو اس لیے یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے دین کے ساتھ بھی کامیاب گزاری جا سکتی ہے، دین کے ساتھ بھی کامیاب گزاری جا سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے تو لوگ ہم کو بیکورڈ سمجھیں گے، نہیں۔ ہم ہمارے یہاں کی بڑے سے بڑے تاجروں کی، بیپاریوں کی بڑی سے بڑی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور ان پر غالب رہتے ہیں، چھائے ہوئے رہتے ہیں اور اپنی بات رکھتے ہیں۔ تو ہم جہاں رہیں گے ہم ابھی اپنا مزاج دینی بناؤ۔ عزیزو، یہ زندگیاں اللہ کی امانت ہے، اور یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے جس کو آپ کو اپنی زندگیوں میں لانا، کرنا اور برتنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگیوں کو ایسی ضائع کر دیا تو کل ہوگا، کیونکہ کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ جو پرانے لوگ ہیں یہ سب مر کھپ جائیں گے زیادہ، اور موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، لیکن نوجوان کے لیے ایک ٹائم رہتا ہے۔ قوم میں اپنے جوانوں سے پہچانی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کے نوجوانوں کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں، اسکول کے بچوں کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں۔ ہم اس لیے دنیا میں آئے، کھائیں پیئیں، ہگے متیں، زندگی گزار دیں، ہو گیا ہمارا۔ ہمارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی آئیڈیالوجی نہیں، کوئی ایم نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی زندگی کا ہمارے سامنے منظر۔ ہم اسی طرح زندگی گزار دیں۔ میرے بھائیوں، اگر عزیزوں اور میری بچیوں، اگر آپ نے اس طرح زندگی گزار دی تو ایک بے معنی زندگی ہوگی، ایک بے مقصد زندگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک بامقصد زندگی گزاریں اور اس کے مستقبل میں اچھے اثرات مرتب ہوں اور آپ کی زندگی کامیاب ہو، تو آپ کے لیے جگہ خالی ہے، اور جگہ دین کی بنیاد پر ہی ملے گی۔ آج بھی کوالٹی کی قدر ہے دنیا میں، آپ کی قدر ہوگی۔ اپنے اسکولوں کا ایک معیار بناؤ، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ حضرت خالد کو
حضرت سلمان فارسی کو، یہ لوگ پڑھے لکھے بہت نہیں تھے، کسی یونیورسٹی کے فارغ نہیں تھے، لیکن انہوں نے قیصر و کسریٰ کے نظام کو کنڈم کر دیا تھا اور پوری دنیا کا نظام پیرالائز ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک ایسا صالح اور اسلامی انقلاب برپا کر دیا کہ پوری دنیا اسلام کی سرنگوں ہو گئی اور لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگے اور ہر جگہ مسلمانوں کو ویلکم کیا جانے لگا۔ آج تو نہیں بھائی، میاں بھائی ہے ہمارے ہاں، غیر مسلم لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میاں بھائی ہے، دور رہنا، مار دیتا ہے، کیوں؟ کریک ہے، مار دیتا۔ میاں بھائی کے بارے میں تاثر یہ ہے غیر مسلموں کا، میاں بھائی ہے، دور رہنا، مار دیتا، وعدہ خلافی کرتا، جس کا لیتا اس کے باپ کو بھی نہیں دیتا، جس کا لیتا اس کے باپ کو نہیں دیتا۔ ہمارا حال آج ہمارا معاشرہ سماج جس رخ پر جا رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ قوموں ملتوں کے درمیان میں ہماری زندگیوں کا تعارف انتہائی ناقص اور ادھورا ہے۔ ہم اسلام کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں، لوگ اسلام سے برگشتہ بدگمان ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی، ہمارا بیہیور، ہمارا لوگوں کے ساتھ سلوک، ہمارا طرز زندگی جو ہے وہ کوئی ایسا لوگوں کے لیے اپیل کرنے والا نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگیاں اس سے متاثر ہو جاتی۔ میرے عزیز بچوں اور بچیوں، آپ اپنی اسکولوں اور اسکولوں کے علاوہ اپنے گھروں میں ایک ایسی مومنانہ شان پیدا کرو کہ تمہارے کو دیکھنے کے لیے، تمہاری اسکولوں کو دیکھنے کے لیے، تمہارے اس علاقے کو دیکھنے کے لیے، یہ تاریخی شہر ہے۔ میں نے اس سے پہلے، آج سے چند سال پہلے اسی گراؤنڈ پر، اسی جگہ کہا تھا کہ مرور زنجیرہ والو، اس شہر کو ایسا بنا دو کہ یہ جس طرح اپنا ایک تاریخی نام رکھتا ہے، لوگ یہاں کے تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی یہاں حبشیان کی حکومت تھی، کبھی یہاں پر غلاموں کی حکومت تھی، کبھی یہاں محل ہوا کرتے تھے، کبھی یہاں پر اسلامی سکہ چلا کرتا تھا، کبھی یہاں سکے ڈھلا کرتے تھے، یہاں کے لوگوں کی شان ایسی تھی۔ اب ان کے آثار اور باقیات الصالحات کو اور ان کھنڈروں کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور ان بے جان کھنڈروں کو دیکھتے ہیں۔ کاش کے ٹورسٹ آتے اور یہاں کے اسکولوں کو دیکھتے، یہاں کے معاشرے کو دیکھتے، یہاں کے بچوں کو دیکھتے، یہاں کے مردوں کو دیکھتے، یہاں کے بڈھوں کو دیکھتے، یہاں کے جوانوں کو دیکھتے۔ کیا کوالٹی ہے مرور زنجیرہ میں، کیا چیز ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسے کریم ہیں، کیسے با اخلاق ہیں۔ آپ کو دیکھتے، آپ کی نمازوں کو دیکھتے، آپ کی نمازوں میں، آپ کی عبادتوں میں، آپ کے زندگی کے دینی رنگ میں ان کو وہ لطف آتا کہ وہ اپنے نبی ان میں تلاش کرتے، عیسیٰ اور موسیٰ ان کو نظر آتے، ان کی زندگیاں بدل جاتی اور وہ یہاں سے میسج لے کر جاتے، ایک پیغام لے کر جاتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ زندگیاں اپیل کرتی ہیں۔ دیکھیں، ایئر انڈیا پر ٹکٹنگ کے لیے عیسائی لڑکی بیٹھتی ہے، آج بھی بیٹھتی ہے ایئر انڈیا میں ٹکٹنگ کے لیے۔ وہ لڑکی میرے پاس آئی، جینس اور ٹی شرٹ پہن کر آئی، میں نے اس کو گاڑی منگوایا، اس کو بٹھایا اور اس کو گھر پر بھیج دیا اپنے دوست کے یہاں، میں نے وہاں جاؤں۔ اور اس کی بہن، وہ چونکہ انگلش میں بات کرتی تھی، اس کی بہن پروفیسر تھی، میں نے ان کی دوست کو کہا کہ اپنی بہن سے اور اپنی والدہ سے کہو کہ اس سے بات کریں، اس کو اسلام سکھا۔ اس نے جب ان کے گھر کا ماحول دیکھا، دینی ماحول، بڑا پیارا ماحول، وہ متاثر ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا، نقاب خریدی، نقاب خرید کر گئی، اور آج بھی ایئر انڈیا میں پر بیٹھتی ہے ٹکٹنگ کے لیے، حجاب میں بیٹھتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتی ہے، اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے، اور وہ ایک مثال ہے لڑکی، مثال ہے لڑکی۔ آپ کے اس علاقے میں، ناگوٹنا پین کے علاقے میں ایک لڑکا سمیر ہے، آپ جانتے ہوں، اس کے ہاتھوں پر 20-25 لوگوں نے اسلام کو، کوالٹی ہے، نو مسلم ہے، کوالٹی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تم کو اور مجھ کو دیکھ کر اسلام کا کلمہ کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا۔ ناگوٹنا اور پین کی مثال، نام بھی بول رہا ہوں، بازار میں دکان ہے، جا کر دیکھ لینا، ملاقات کر لینا، بہت دور نہیں ہے، 10-20 روپے کا خرچہ ہے، وہاں جا کر ملاقات کرنا اس سے۔ کیا کوالٹی ہے، کیسی چیز ہے وہ، اس کے اندر اسلام کا کیسا جذبہ ہے، امٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے۔ اور ہماری زندگیاں کیا، بس کھاؤ پیو موج کرو، پارکوں میں کھیلو، غباروں سے کھیلو، پارکوں میں کھیلو، جھولوں پر اجلو، بس یہ زندگی ہماری نہیں۔ عزیزو، آپ بہت قیمتی ہو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، آپ خدا کا شاہکار ہو، آپ کی اپنی زندگیاں آنے والے اسلام کو لیے ایک کیریکٹر کا رول ادا کرنا چاہیے، رول ادا کرنا چاہیے، اور آپ کو اس کے لیے نمایاں ہو کر ابھرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی سنی باتوں سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، حضرت مولانا مجاہد اقبال ندوی صاحب جو ہمیں پیغام دے رہے تھے، یقیناً وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ لمحہ فکریہ اس لیے ہے کہ یقیناً ہم اپنا جائزہ لیں، اور جو بچوں کو پیغام دے رہے تھے وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل صحابہ کرام کے کردار کو اپنائیں اور ان کی ایک مثالی مسلمان بن کر چلتے پھرتے نظر آئیں، اور ہماری طالبات کو، ہماری جو بچیاں ہیں ان کو ایک پیغام دے رہے تھے کہ تم شوق سے کالج بھی پڑھو، پارک میں گھومو، لازم ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھو لو، پر ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو، اسلام کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو۔ یقیناً سچے پکے مسلمان بن کر ہم زندگی گزارے اور جتنی چاہے اتنی ترقی کرے، یقیناً اس سے بڑھ کر جو ہے ایک بہت ہی اچھا پیغام دیا ہے۔ میں ہمارے بزم ملت کی طرف سے آپ سبھی حاضرین کا اور خصوصاً طلبہ و طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور معزز حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اسکول کے پرنسپل اور اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بزم ملت کی طرف سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء کرام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آرام کے وقت کو ہمارے لیے وقف کیا۔ لہذا میں اس کے بعد میں حضرت مولانا موصوف سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائے، اور اعلان کر دیجیے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں کہ آج دوپہر میں ٹھیک 2:30 بجے تعلقہ مرود یہ تمام پرائمری اسکول اور ہائی اسکول کے طلبہ و طالبات کے مابین تقریری مقابلہ ہے، ٹھیک 2:30 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا، اور اسی طریقے سے رات میں ٹھیک 9:30 بجے حضرت مولانا مجاہد اقبال ندوی صاحب کا ایمان افروز بیان ہوگا۔ لہذا آپ کثیر تعداد میں اپنی ماں و بہنوں کو بھی ساتھ میں لائیں، اور آپ خود جو آج یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنے بھائی جو آج نہیں آ سکے ان تمام طلبہ و طالبات کو بھی ساتھ میں لائیں، اور حضرت والا کے بیان سے مستفید ہوں، اور دعا فرماتے ہیں، التماس کرتا ہے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلو و لک الشکر کلو، علانیتہ و سرہ، عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سیئات سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو مثالی اور عملی بنا دے، اے اللہ ہمارے ان بچوں اور بچیوں کو دیندار بنا دے، نیک بنا دے، صحابہ کا اسوہ اور نمونہ بنا دے، اے اللہ ان کی زندگیوں کو نیکی اور بھلائی کے راستے پر ڈال دے، برائی اور بدی سے بچا دے، ایمان اور اعمال صالحہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھا دے، ان کو سچی مومن بندیاں اور مومن بندے بننے کی توفیق عطا فرما، ان کے گھرانوں کو دیندار بنا، اے اللہ اس پورے علاقے کو قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ ہمارے اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔